السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ آپ حضرات کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک دن تاخیر ہوئی چونکہ ذرا کچھ ٹیکنیکل ایشو آنے کے سبب سے کل کی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی، تو اس کے لیے معذرت ہے۔ انشاءاللہ اس کو کیری آن کرتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں، اور آج انشاءاللہ ہماری گفتگو 10ویں روز کی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور جس میں انشاءاللہ ہم سورہ یونس کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار دعا افتتاح جس کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آئے ہم چلتے ہیں اپنے اس عظیم ترین قرآن کریم کی، جس میں نعمت عظمیٰ اس ماہ مبارک رمضان و فیوز و برکات کے ساتھ جو نازل ہوا ہے، اور اس میں ایک آیہ کریمہ کے پڑھنے کا ثواب میں بارہا کہتا ہوں کہ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو جب بھی موقع ملے، جیسے حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا مرعشی نجفی اپنے گھر میں کئی مقامات کے اوپر قرآن رکھتے تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کئی مقامات کے اوپر قرآن کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں ایک مرتبہ اس کو اٹھا کر پڑھ لیتا ہوں، اور بہترین کلام اللہ کا ہے، اور اس کے اندر میں بہت کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، تو راز کے اور نیاز کی چیزوں کو چھوڑ کر میں دوسری چیزوں کی طرف کیوں اپنے وقت کو ضائع کروں۔ تو عالم دورہ نے اپنے فعل سے یہ ہمیں اور آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی موقع ملے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر۔ اسی طرف مولا متقیان نے 21 رمضان کو کہا تھا، اے میرے شیعوں، ایسا نہ ہو کہ دشمنان اہل البیت، دشمنان مؤمنین قرآن کے سلسلے سے آگے نکل جائیں اور آپ پیچھے رہ جائیں۔ تو لہٰذا جس کی بنیاد کے اوپر فریضہ بنتا ہے کہ ہم قرآن فہمی میں، قرآن کو سمجھنے میں ضرور بضرور الحمدللہ کوشش کریں، کاوش کریں، کچھ نہ کچھ راستہ تو پروردگار عالم ضرور نکالے گا۔ الحرکۃ فی البرکہ کہتے ہیں، عربی میں مقولہ ہے، حرکت سے برکت ہے، اور شعر بھی ہے کہ راہ چلنے سے راہ بنتی ہے، یہ نہ پوچھیں کہ راستہ کیا ہے۔ الحمدللہ تو پروردگار عالم کا کرم ہے، بہت سے لوگ جن لوگوں نے بھی آج دنیا میں ترقی حاصل کی ہے، ان لوگوں نے قرآن کے اوپر کام کیا ہے، قرآن سے منسلک ہوئے ہیں، قرآن سے ارتباط قائم کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی فالو کریں اس ائمہ معصومین کے قول کو، فالو کریں ان علماء اعظام کے قول کو، جنہوں نے بڑے بڑے مرتبے حاصل کیے ہیں اس دنیا میں قرآن کے اوپر عمل کرنے کے سبب سے۔ تو آئیں آپ کی خدمت میں آج سورہ یونس کے سلسلے سے بتاتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ یونس فی کل شہرین اور ثلاثۃ لم یخف علیہ ان یکون من الجاہلین وکان یوم القیامہ من المقربین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ یونس کی تلاوت کرے گا، کل شہرین یا 2 مہینے میں ایک مرتبہ، اور ثلاثۃ یا 3 مہینے میں ایک مرتبہ، دیکھیے چھوٹ بھی دے رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا ثواب کیا، لم یخف علیہ ان یکون من الجاہلین، تو وہ جاہلوں میں سے نہیں رہے گا۔ اگر اس نے یہ کام انجام دیا تو جاہلوں میں سے نہیں رہے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے جو جس کو دور کو کہتے ہیں دور جاہلیت کا دور، اس جاہلیت کے دور میں جہاں پر اپنے زندہ بچوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، اور ایک اونٹ کے ذرا سا آگے پیچھے ہو جانے کے سبب سے 40 سال تک جنگ کیا کرتے تھے، اور بہت گندے رہا کرتے تھے، بالکل کوئی صاف صفائی، کوئی طہارت کچھ بھی موجود نہیں تھا، ایک ہوش کی شکل میں زندگی گزار رہے تھے، شکل انسان کی تھی مگر تمام کرتوت حیوانوں کی تھی۔ اس کو دور کو کہتے ہیں دور جاہلیت۔ اس دور جاہلیت میں جو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا تھا، تو پھر تقریباً آپ کے لیے آسان ہوگا، ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو کہا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے سورہ یونس کی تلاوت کی 2 مہینوں میں ایک مرتبہ یا 3 مہینے میں ایک مرتبہ، تو آپ بے فکر رہیے، آپ کو جاہلیت کے اعتبار سے قیامت کے دن نہیں بلایا جائے گا۔ تو وہاں کیسے بلایا جائے گا؟ بلایا جائے گا من المقربین،
مقربین الہی، اور مقربین الہی کوئی معمولی معاملہ نہیں بلکہ ان کا معاملہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ خدمت میں آپ کیس کریں کہ بہت زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک روایت جو پیش کی خدمت ہے، جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا سورہ یونس کے من قرأہا وہی سور اعطی من العجر والحسنات بعدد من کذب یونس علیہ السلام وصدق بہ۔ کہتے ہیں کہ جو بھی اس سورے کی تلاوت کرے گا، ماہ مبارک رمضان ہو یا غیر ماہ مبارک رمضان ہو، اگر کوئی بھی تلاوت کرے گا تو عطا کیا جائے گا اعطی من العجر، جو اس کو اجر عطا ہوگا اس سورے کے پڑھنے کے سبب سے، والحسنات، اور جو ثواب ملنے والے ہیں، بعدد من کذب یونس علیہ السلام وصدق۔ اب جتنے بھی لوگوں نے اقرار کیا ہے جناب یونس کی نبوت کا، جن لوگوں نے انکار کیا ہے جناب یونس کی نبوت کا، مثال کے طور کے اوپر 1,00,000 آدمیوں نے انکار کیا، 1,00,000 آدمیوں نے اقرار کیا، تو اب تقریباً دونوں کو ملا کر ہو جاتے ہیں 2,00,000 افراد۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ان 2,00,000 آدمیوں کے برابر ثواب اگر حاصل کرنا ہو سکتا ہے 2 کروڑ بھی ہوں 10 کروڑ بھی ہوں، اگر 2,00,000 کے برابر بھی اگر ثواب کسی کو حاصل کرنا ہے تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ بعدد من کذب یونس علیہ السلام وصدق بہ، جناب یونس علیہ السلام کے جتنے یعنی قبول کرنے والے ہیں اور جتنے انکار کرنے والے ہیں، ان دونوں کے برابر ثواب اگر حاصل کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اور ہم اس طرف آگے بڑھیں، اور بڑھنے کے بعد اس سورے کی تلاوت کریں، اور کوئی ایک لائن، صرف ایک دن میں ایک لائن ترجمہ کریں اور اس کے اوپر فکر کریں، اگر ہو سکے تو اس کی تفسیر جو لکھی گئی اس کے اندر جائیں، چونکہ یہ ہماری کتاب اللہ نے مومنین کے لیے نازل کی ہے، کائنات میں انسانوں کے لیے بھی نازل کی ہے، مگر خاص کر کے خزانے جو نکالنے والے ہیں وہ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو ایسا ہمیں چاہیے کہ اس کتاب سے ہم جناب خزانہ نکالیں۔ اور اس کے بعد آج آپ کی خدمت میں دعائے افتتاح کے سلسلے سے آگے بڑھتا ہوں، جس میں ارشاد ہے لَأَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ۔ کہتے ہیں یہ اس سے پہلے بہت سے صفات بیان کی گئی ہیں، بہت سی نعمتیں تو نے دی ہیں پروردگار عالم، میں جس کا حقدار نہیں تھا، کیونکہ اس لیے کہ جب ہم نے وہ کام انجام ہی نہیں دیا کہ جس کو تو نے حکم دیا تھا کرنے کے لیے، اور میں نے وہ کام کو انجام دیا کہ جس کا تو نے منع کیا تھا کرنے کے لیے، مگر اس کے باوجود بھی تو نے اتنا بڑا کرم کیا ہے پروردگار عالم کہ تو نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ اس دعا میں جناب الذی رزقتنی من رحمتک، اور چنانچہ تو نے اپنی رحمت سے مجھے روزی دی، رزقتنی الذی، کہ رزقتنی کہ تو نے رزق دیا، من رحمتک، اپنی رحمت کے سبب سے، میں اس کا حقدار نہیں تھا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ سے صاحب حیثیت ہیں، کیا وہ صاحب حیثیت اس لیے ہے کہ مثال کے طور پر انہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کیا؟ نہیں، اللہ نے ان کے اوپر ایک احسان عظیم یہ کیا ہے کہ ان کو فراوان روزی دیا ہے۔ فراوان روزی دینے کا معاملہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے دوستو۔ آپ یہ مت سوچیں کہ یہ جو جتنا پیسہ آپ کے پاس آیا ہے بزنس کے سبب سے یہ سب کچھ آپ کا ہے، نہیں جناب، اس میں دوستو اس میں کچھ یتیموں کا حق بھی ہے، کچھ مسجد کا بھی حق ہے، کچھ مسجد کے امام کا بھی حق ہے، کچھ علماء کرام کا بھی حق ہے، کچھ بیواؤں کا بھی حق ہے، کچھ جو اسلامی دینیا اسلامیات کے اوپر کچھ کام کر رہے ہیں ان کا بھی حق ہے۔ آپ ان کا حق جناب والا جا کر پہنچا دیے، کہ چونکہ آپ کو اللہ نے اپنی اس دولت کے اندر جو آپ کو دی ہے اس میں مینیجر بنایا ہے، ڈسٹریبیوٹر بنایا ہے، کہ آپ ان کو جا کے جناب پہنچا دیے، پھر دیکھیے ہم آپ کو کتنا اضافہ جناب دیتے تھے۔ جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، جناب موسیٰ کی قوم میں ایک مرتبہ 2 شخص آئے، میاں بیوی اگر بہت حالت خراب ہے، اقتصادی طور کے اوپر، ذرا دعا کیجیے اللہ سے کہ میرے حالات اچھے ہو جائیں۔ جناب موسیٰ نے دعا کی تو جواب آیا کہ ان کے 30 سال ہیں، اور 30 سال میں 15 سال خوشی کے ہیں، 15 سال غم کے ہیں، 15 سال اچھے ہیں، 15 سال برے ہیں، جن کے حالات جائیں گے، یہ سسٹم لکھا گیا ہے۔ اب یہ پوچھیں ان سے کہ وہ اچھے والے پہلے چاہیے
یا برے والے پہلے چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اچھے والے پہلے چاہیے۔ تو جیسی کہا اچھے والے پہلے چاہیے، بس دوسرے دن سے جو روزیوں کی جو بارش شروع ہوئی، زبردست طریقے سے چاروں طرف سے رزق ہی رزق آنے لگا، اور یہ سوچے فقیر سے کروڑ پتی آدمی بن گیا، اور مستقل طور کے اوپر وہ بانٹنے لگا، کھانا کھلا رہا ہے بھوکوں کو، جو یتیم ان کا خیال رکھ رہا ہے، جو بیوہ ہے اس کا خیال رکھ رہا ہے، جو تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کا خیال رکھ رہا ہے، مکمل طریقے سے جب حاصل یہ معاملہ آگے بڑھتا رہا، تو 15 سال کے بعد جناب موسیٰ کے پاس وہ پھر ایک دم آمادہ ہو کے کہ اب میرے خراب حالات ہونے والے ہیں، مگر وہ حالات وہ دن گزرے، مگر اس کے باوجود بھی اس کے حالات اچھے رہے۔ تو جناب موسیٰ سے آگے پوچھتا ہے، آپ نے کہا تھا 15 سال تو گزر گئے، اب 15 سال کے بعد غربت آنی تھی، کیوں نہیں آئی؟ جب پوچھے گا تو اب جواب آیا ادھر سے، اے موسیٰ، یہ 15 سال جو غم کے تھے، ہم نے اس کو بھی مبدل کر دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے، عوض کر دیا ہے، اس میں خوشی میں۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے وہ کام انجام دیا کہ جو میرا کام ہے۔ میرا کام ہے رزق پہنچانا، میرا کام ہے رزق دینا، میرا کام ہے آسائش پیدا کرنا، میرا کام ہے بندوں کی خدمت کرنا، یہ کام وہ انجام دے رہا تھا، لہٰذا اس کو، اس کی دولت کو، اس کی روزی کو اور بڑھا دیا گیا ہے، اور یہ 15 سال بھی جو اس کا غم کا ہے وہ نہیں آئے گا۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ جو کچھ بھی ملا ہے وہ سب کچھ آپ کا، نہیں، اس پیسے میں کچھ حق یتیموں کا بھی ہے، کچھ مسکینوں کا بھی ہے، آپ دیجئے تو پھر دیکھیں الحمدللہ کیسے برکت ہوتی ہے، اور کتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی چھپا کے کسی کو کچھ دیتا ہے، عزت بچا کے کسی کو دیتا ہے، تو اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، اس چیز کو آپ پیسے سے خرید ہی نہیں سکتے۔ الذی رزقتنی من رحمتک، اور وہ میرا اللہ اتنا زبردست ہے کہ وہ جس نے رزق دیا ہے، میں اس کا حقدار نہیں تھا، اپنی رحمت کے سبب سے تو نے مجھے جناب دے دیا۔ وَآرَيْتَنِی مِنْ قُدْرَتِکَ، تو نے اپنی کرشمے ہم کو دکھائے ہیں، واقعاً کرشمے دکھائے ہیں، ہم نے کیا بزنس، مثال کے طور پر 100 روپے کا مجھے 1000 روپے مل رہے ہیں، مجھے 10,000 مل رہے ہیں، اور مجھے برکت ہی برکت ہو رہی چاروں طرف سے۔ تو یہ ایک قدرت ہے اللہ کی، اگر اللہ چاہے کسی کو رزق پہنچوانا دینا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ وَعَرَّفْتَنِی مِنْ عِجَابَتِک، اور قبولیت کی پہچان کروائی پروردگار عالم تو نے۔ فَصِرْتُ عَدُوكَ أَمَنًا، اور تو نے بامن ہو کر میں تجھے پکارتا ہوں۔ فَصِرْتُ عَدُوكَ، میں دعا کرتا ہوں، امنا، بامن ہو کے میں تجھ سے مخاطب ہوں، بالکل مطمئن ہونے کے اعتبار سے۔ یہ بڑی اطمینان والی بات ہے۔ آپ کسی سے بات کریں اور مطمئن نہ ہوں تو پھر بات کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ اس دعا میں آپ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھ سے مطمئن ہو کر بات کر رہے ہیں، تو یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وَأَسْأَلُكَ مُسْتَأْنِسًا، اور میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں بڑی محبت کے ساتھ، لا خائفاً ولا وجلا، نہ ڈرتے ہوئے نہ گھبراتے ہوئے۔ ابھی مثال کے طور پر اپنے دوست سے آپ کیسے بات کریں گے؟ آپ کے دوست سے کیسے بات کریں گے؟ آپ دوست سے بالکل بلا تکلف بات کریں گے۔ آپ اللہ سے قریب ہو کر اس کی دوستی تو کریں، پھر دیکھیں کیا کیا پروردگار عالم عنایت کرتے۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک جگہ سے وہ گزرے تو جناب موسیٰ کو ایک پرندے نے سلام کیا، کہا کہ جناب موسیٰ مجھے پیاس لگی ہے، اور جناب موسیٰ کو کہا گیا کہ دیکھو میرا ایک دوست ہے، اس سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ جناب موسیٰ نے دیکھا، پرندے نے کہا مجھے پانی چاہیے، اور سامنے درخت ہے، درخت کے اوپر بیٹھا ہوا، درخت کے نیچے نہر ہے، تو کہہ رہے پانی اتنا زیادہ موجود ہے، وہ مجھ سے بولا پانی چاہیے، مگر وہ آگے بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھے اس پرندے نے منع کر دیا، نہیں 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 مجھے پانی نہیں چاہیے۔ تب جناب موسیٰ جو تھے ذرا سا جلدی غیظ میں آتے تھے، کہہ رہے ابھی پانی مانگا تھا تمیز، اور ابھی پھر منع کر دیا کہ پانی نہیں چاہیے، کیا بات ہے، کیوں نہیں ہم سے پانی اب لے رہے ہو؟ کہ اصل بات یہ کہ زمانہ ہو گیا میں نے پانی نہیں پیا، چونکہ میرے منہ میں مزہ ہے ذکر الہی کا، اور مجھے میرا جو چاہنے والا، جو میرا خالق ہے، میرا اللہ ہے، وہ ہمیشہ میری پیاس کو، میری بھوک کو بالکل ختم کر دیتا ہے، جیسے کہ میں بالکل پیٹ بھرا ہوا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے میرے دہن میں، میرے منہ میں جب ذکر الہی کرتا ہوتا ہوں۔ میں نے آپ سے پانی مانگا تھا یہ سوچ کر کہ تھوڑا سا پانی بھی تو مانگا، پھر میں نے سوچا کہ پانی پینے سے تو وہ مزہ خراب ہو جائے گا، اس لیے جناب ہم نے پانی پینے سے منع کر دیتے۔ یعنی کہ اب جو اللہ سے قریب ہوتا ہے، پایا چاہے پرندہ کیوں نہ ہو، مخلوق خدا ہے وہ، تو پھر اس کو مزہ آتا، لا خائفاً ولا وجلا، اور نہ ڈرتے ہوئے نہ گھبراتے ہوئے پروردگار تجھے میں بلا رہے تھے کہ دعا افتتاح میں ہم نے کیا کیا، مدلًا علیک فیما قصدت فی الیک،
اور مجھے ناز ہے کہ اس بارے میں کہ تیری پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، کہ تو میرا اللہ ہے، کہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، مدل علیک فیما قصدت فیہ الیک، میں تیرے پاس پہنچا ہوں، مجھے فخر اس بات کا کہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ فَإِنْ أَبْتَعَنِّي أَتِبْتُ، اور اگر تو نے قبول میں دیر کر دی، قبولیت میں دیر کر دی، یعنی کہ ہم کچھ مانگنے کے لیے تیری بارگاہ میں آئے گا، تو نے اگر دیر دینے میں دیر کر دیا، بِجَهْلِي عَلَيْكَ فَلَعَلَّ الَّذِي، کہ تو پھر میں نادانی میں تجھ سے شکوہ کروں گا، یعنی یہ بھی کہا کہ میں نادان ہوں، میں نہیں جانتا اتنا، میں نادان ہوں، میں نادانی میں تیرا شکوہ کروں گا، لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ، کہ تیرے علم میں ہے کہ بہتر کیا چیز ہے اور بہتر کیا ملنے والا ہے۔ تو دوست عزیزوں، یہاں تک جناب والا ہم نے دیکھا، اور آخر میں ایک جملہ کہتا ہوں اسی دعا افتتاح کا، جس میں ہم اور آپ جناب والا کہتے ہیں فَلَمْ أَرَ مَوْلًا كَرِيمًا، ہم نے نہیں دیکھا اس کائنات میں کہ تیرے جیسا کوئی ایسا مولا ہو، حاکم ہو، کہ جو کریم ہو۔ الحمدللہ اس کریم نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلایا ہے اور ہمیں توفیق دی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں۔ تو جو دعا پڑھے، آپ ذرا سوچیں، ذرا فکر کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر مزہ آتا ہے جناب دعا پڑھنے میں۔ تو انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں، عبادت میں، دعاؤں میں ناچیز کو بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔